اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے مدرسے میں آپ کا استقبال کرتی ہوں تہہ دل سے۔ چلیے ہم ریپیٹ کرتے ہیں پچھلے ویک میں جو ہم نے حروف پڑھا تھا اس حروف کو کیسے پہچانیں۔ قاف، عین، فا، فا، قاف، قاف، غین، فا، غین، عین، غین، فا، حمزہ، عین، عین۔ یہ ہم نے اوپر والے حروف کو ادا کیا ہے۔ اب نیچے حروف کی طرف ہم آتے ہیں کہ اسے ہم کس طرح سے پڑھیں۔ فا، عین، قاف، غین، قاف، فا، عین، غین، با، فا، فا، عین، تا، قاف، ثا، فا، یا، حمزہ، عین، غین۔ اب ہم اگلے حروف کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلے حروف کو ہم کس طرح سے پڑھیں۔ فا، با، عین، تا، غین، ثا، قاف، نون، فا، میم، یا، کیف، ہا، لام، حمزہ، میم، لام، ہا، کیف، سین۔ یہ اس طرح سے جو دیا ہے وہ سین، سین کے ساتھ صاد، صاد، تو، ہا، تا۔ اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اگلے ہم حروف کو کس طرح سے پڑھیں گے کہ جب الف اگر آ جاتا ہے تو دیکھیں الف اور لام کی پہچان میں نے پچھلے بھی ہفتے آپ کو بتائی تھی اور پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے اس کی پہچان ہو گئی۔ دیکھیے لام، با، الف، لام، تا، الف، لام، نون، الف، لام، کیف، الف، لام، کیف، لام، 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 ہا، لام، لام، الف، میم، لام، واو۔ اب ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے۔ ہا، لام، میم، غین، لام، عین، عین، لام، رو، میم، تا، یا، قاف، ثا، یا، تا، با، یا، فا، لام، الف۔ چلیے اسی کے ساتھ ہم اب آگے کے حروف کو سیکھیں کہ اگر 3 حروف ایک ساتھ اگر آ جائے تو اس کی شکل کس طرح سے بدل جاتی ہے، وہ ہمیں ابھی سیکھنا ہے اور سمجھ کے پھر اپنے بچوں کو بتانا ہے اور انہیں اچھے سے قرآن پڑھانا ہے۔ 3 حرف ایک ساتھ اگر آ جائے، با، ہا، زا، با، ہا، زا، لام، با، رو۔ دیکھیے یہاں پہ با بیچ میں آیا ہے۔ فرسٹ والے حروف میں با پہلے آیا تھا، اس کی پہچان کیا تھی؟ ایک نقطہ نیچے۔ اس میں بیچ میں آیا اس لیے اسے پہچان لیں گے ہم۔ لام، با، رو، جیم، لام، با۔ اس میں لام بیچ میں آ گیا ہے اور ہم نے کہا کہ بہت آسانی سے لام کو پہچانا جاتا ہے کیونکہ لام ہمیشہ لیفٹ کی طرف ہوتا ہے۔ جیم، لام، با، ہا،
عین الف. یہ عین کی شکل ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دوں کہ عین کی شکل ہمیشہ چھوٹی ہو جاتی ہے. ہا عین الف. الف ہمیشہ رائٹ کی طرف ہوگا. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کچھ حروف عربی میں ایسے ہیں جسے سیلفش کہا جاتا ہے. سیلفش کے میننگ آپ کو بتا دوں کہ خود تو دوسروں کی طرف چلے جائیں گے مگر اپنے ساتھ کسی کو نہیں لیتے. جیسے یہ الف. الف سیلفش حرف ہے. عین کے ساتھ الف آ گیا مگر اگر واحد الف لکھا جائے تو الف کبھی اپنے ساتھ کسی کو لے گا نہیں. وہ آگے کے درس میں آپ کو بتاؤں گی. ہا عین الف. عین جیم ہا. دیکھیے جیم کا فیس کس طرح سے ہے اور ہا عین کے بیچ میں جو عین ہے بیچ میں اس کا فیس کیسا ہے. تو یہ دونوں کو فیس کو ہمیں پہچاننا ہے جس میں بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں. عین اس طرح سے لکھا جائے گا اگر درمیان میں آئے گا اور جیم اس طرح سے لکھا جائے گا اگر درمیان میں آئے. عین جیم ہا. غین ہا سین. دیکھیے ہا سیم اسی طرح سے لکھا گیا ہے جس طرح سے جیم ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اس کے نیچے نقطہ ہے اس میں کوئی نقطہ نہیں. غین ہا سین. آئیے اگلے حرف کی طرف بڑھے. سا غین دال. سا غین دال. میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ کچھ حروف سیلفش ہے جو اپنے ساتھ کسی کو نہیں لیں گے اور خود چلے جاتے جس میں سے ایک دال بھی ہے. دال ہمیشہ سب کے ساتھ آ جائے گا مگر دال جب واحد لکھا جائے گا تو دال ایک دم الگ لکھا جائے گا اس کے بعد کوئی بھی حرف آئے. سا غین دال یعنی دال بیچ میں نہیں آئے گا. اسٹارٹنگ میں آ سکتا ہے آخری میں آ سکتا ہے مگر بیچ میں درمیان میں نہیں آئے گا. سا غین دال. ہا کاف غین. ہا کاف غین. کاف کو بھی بہت آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے پہچانا جا سکتا ہے. کاف اس طرح سے لکھا جاتا ہے. دو ہی شکل اس کی آتی ہے یا تو اس طرح سے آئے گا یا پھر بیچ میں اس طرح سے آئے گا. وہ آپ کو بتا دوں گی میں نیکسٹ اس میں. ہا کاف غین. سین تا عین. بہت آسانی سے تا کو پہچانا جا سکتا ہے جو بیچ میں آیا ہے. ہا فا تا. فا خو زال. زال بھی ہمارا سیلفش حرف ہے. فا خو زال. قوف شین لام. شین بھی بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں. اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں شین اور سا میں کیونکہ شین میں بھی 3 نقطے ہیں اور سا میں بھی 3 نقطے ہیں مگر شین کی پہچان یہ ہے کہ شین ہمیشہ ڈبلو کی طرح آتا ہے اور سا سیدھا آتا ہے یعنی اس طرح سے آئے گا اس میں 3 ڈاٹ ہوں گے. شین میں ہمیشہ ڈبلو آتا ہے چھوٹا سا ڈبلو دیا رہتا ہے. اس کی پہچان ہو سکتی ہے کہ شین میں 3 ڈاٹ ہوں گے وہ شین ہو جائے گا. قوف شین لام. شین قوف سا. دیکھیے شین سا میں فرق دیکھیے. شین ڈبلو کی طرح ہے اور سا اس طرح سے دیا ہے. شین قوف سا. سا سواد ہا. سا سواد ہا. اگلے حرف کی طرف بڑھے ہم. زود سا خو. زود سا خو. ہم اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہیں. تو سین جیم. تو اپنی شکل کبھی نہیں بدلتا اس لیے بہت آسانی سے اسے پہچانا جاتا ہے. تو سین جیم. یا زود تو. صاد زو فا. صاد زو فا. کیف تو شین. کیف تو شین. ہم اگلے حرف کی طرف دیکھیں. میم نون قوف. میم نون قوف.
اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہیں. نون میم صاد. بیچ میں میم آ گیا تو اس کی شکل سیم ویسی ہے جیسے اسٹارٹنگ میں تھی, اور نون بھی سیم اسی طرح لکھا ہے. نون میم صاد. زو یا میم, زو یا میم. آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف. حمزہ کیف تا, حمزہ کیف تا. ہا حمزہ نون, ہا حمزہ نون. با ہا کیف, با ہا کیف. لام با ضاد, لام با ضاد. اب دیکھیے پھر سے لام لیفٹ کی طرف آیا, وہ بھی لام. لام لام واو, لام لام واو. ہمارے سیلفش حروف میں ایک واو بھی ہے جو کبھی درمیان میں نہیں آتا ہے, اگر وہ آئے گا تو صرف واحد لکھا جائے گا. تو دیکھیے واو. اس کے بعد آخری حرف ہمارا ہے نون تا یا. اب بچے کہیں گے اس میں تو کوئی نقطہ نہیں ہے تو ہم اسے کیسے پہچانیں؟ تو یہ جو دیا ہے گول, یہ اس کی پہچان ہے. نون تا یا, نون تا یا. اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم دیں گی, اور امید رکھتی ہوں کہ آپ بھی اس قرآن سے, اس تجوید سے, اس مخرج سے آپ بھی اپنے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گی. اب مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا سنڈے بہت ہی اچھا جا رہا ہوگا, اور آپ کے رسپانسز, آپ کے اپریسیشن کے ذریعے ہمارا سنڈے بھی کافی اچھا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم ہر سنڈے پلانز بناتے ہیں کہیں باہر جانے کے, گھومنے جانے کے, لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم اکثر جانے انجانے میں کئی بار ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جس کے ذریعے ہم امام کو اپسیٹ کر دیتے ہیں. آپ جاننا چاہتے ہیں کیسے؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی سٹوری میں. آج کا ہمارا جو واقعہ ہے وہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے جڑا ہوا ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جب ہم کسی کی مدد نہیں کرتے یا ہم کسی کی ہیلپ نہیں کرتے, لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں نا, تو ہم کس طرح امام کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ایک بار امام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے چند صحابیوں کے ساتھ, تو وہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دیا, لیکن سلام کا جواب دینے کے بعد امام نے پتہ ہے اس شخص سے کیا کہا؟ امام نے اس شخص سے کہا کہ تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو, کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو, کیوں ہم اہل بیت کی توہین کرتے ہو. جیسے امام نے یہ کہا وہ شخص حیران ہو گیا, وہ ڈر گیا. وہ یہ سوچنے لگا کہ میں نے ایسا کیا کیا کہ امام نے یہ کہا کہ میں نے امام کو تکلیف پہنچائی ہے. لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر امام کہہ رہے ہیں تو ضرور جانے انجانے میں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہی ہوگی. اس کے بعد اس نے امام سے سوری کہا اور امام سے سوال کیا کہ اے امام, میں نے ایسی کون سی خطا کی, کون سی غلطی کی جس کے ذریعے میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. آپ پلیز مجھے بتائیے, میں اسے ریپیٹ نہیں کروں گا. پھر امام نے اس سے بتایا کہ فلاں دن تم ایک راستے سے گزر رہے تھے, تمہاری سواری میں, یا اگر ہم آج کے زمانے کے حساب سے کہیں تو ہماری کار میں یا ہم بائک پر اگر جاتے ہیں تو جگہ تھی, لیکن وہاں پر ایک شخص موجود تھا جس نے تم سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ پر چھوڑ دو, میری مدد کر دو, لیکن تم نے اس کی بات نہیں سنی, اس کی مدد نہیں کی, تم نے اسے اگنور کیا, اس پر دھیان نہیں دیا اور وہاں سے چلے گئے, جس کی وجہ سے وہ شخص کافی زیادہ پریشان ہوا. اگر تم اس کی مدد کر دیتے تو اس کی پریشانی کم ہو جاتی, وہ اپنے گھر وقت پر پہنچ جاتا, اس کی اذیت کم ہو جاتی, لیکن تم نے اسے اگنور کیا اور اس طرح سے تم نے ہمیں تکلیف پہنچائی. اب بچوں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم روزمرہ کی زندگی پر نظر ڈالیں
تو کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ صرف بات کہیں پر کوئی جگہ سے دوسری جگہ جانے کی نہیں ہوتی، کئی چیزیں ہوتی ہے. اسکول میں کسی کو پینسل کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا کوئی فرینڈ ہوتا ہے وہ بھوکا ہوتا ہے. اگر ہم اسکول میں کار میں جاتے تو کافی بار ہماری کار میں اور جگہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے بچوں کو بھی لے کر جا سکیں. لیکن کیا ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، یا ہم ایسا کیا کریں جس کے ذریعے ہم امام کو خوش کر سکیں؟ ہم اکثر دعا کرتے ہیں نا کہ الجل الجل امام آپ آ جائیے، لیکن کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہماری روز کی زندگی میں ایسے کتنے عمل انجام دیتے ہیں، کتنے کام انجام دیتے ہیں جس سے امام ناراض ہو جاتے ہوں گے، امام اپسیٹ ہو جاتے ہوں گے؟ ہم اپنے دوستوں کی مدد کبھی کبھار نہیں کرتے نا. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دوست آج ٹفن نہیں لایا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ٹفن ہوتا ہے تو ہم سوچتے کہ نہیں، اگر میں نے شیئر کر دیا اور مجھے زیادہ بھوک لگی تو. ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ اسکول وغیرہ جا رہے ہیں، آپ کی کار میں جگہ ہے، آپ کسی اور کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، تو اب سے آپ کوشش کریے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ دوسروں کی مدد کر سکیں. اور یاد رکھیے گا، جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے نا تو امام آپ سے ضرور خوش ہوں گے. اور یہ تو ہماری زندگی کا گول ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم کریئر گولز بناتے ہیں، ہم سوچتے ہیں میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، ٹیچر بنوں گا، تو وہیں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں امام کو ہیپی کریں. میں امید کرتی ہوں پیارے بچوں کہ آج سے آپ ہر روز کوشش کریں گے کہ آپ ایسا کوئی کام ضرور کریں کہ جس کے ذریعے آپ امام کو خوش کر سکیں. اسی کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. السلام علیکم مائی اسمال لٹل ویورز. اب تک ہم بات کر رہے تھے فروع دین کے بارے میں اور ہم نے پہلی شاخ کے بارے میں بات کی تھی. آج ہم بات کریں گے فروع دین کی دوسری شاخ کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے چلیے ریوائز کر لیتے ہیں کہ فروع دین کتنے ہیں اور وہ کون سے ہیں. فروع دین ہم سب جانتے ہیں، جو دین کی شاخیں ہیں وہ ہیں 10. اول نماز، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریے اوکے. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں امر بالمعروف یعنی نیکی کی طرف دعوت دینا، آٹھویں نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا، نویں تولا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت کرنا، 10ویں تبرہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے براعت اختیار کرنا یا دوری اختیار کرنا. آئی ایم شیور آپ کو یہ اچھے سے ریوائز ہو رہا ہوگا اور آپ اس کو یاد کر کر کے پٹ پیٹ کر لیں گے. چلیے شروعات کرتے ہیں ہمارے فروع دین کی دوسری شاخ سے، اور وہ کون سی ہے؟ روزہ، یعنی ہم اس کو عربک میں کہتے ہیں صوم. تو ہم جانیں گے کہ روزہ رکھنا کیوں ہم پر واجب ہے. کیا آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ ہیلدی فاسٹنگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ از ویری ہیلدی فار باڈی، اور وہ اپنے آپ کو ایکچولی جو وہ رکھ رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بہت ہیلدی کام کر رہے ہیں، ہماری باڈی ڈیٹاکسیفائی ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی اچھی چیز ہمارے لیے رکھی ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو جس سے ہم اپنی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی بھی کرتے ہیں اور اللہ یہ کرنے کا ہمیں ثواب بھی دیتا ہے. تو روزہ جو ہے یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر رکھنا واجب ہے. انٹل اینڈ انلیس آپ بہت سخت بیمار ہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے یا آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، باقی ہر مسلمان پر یہ رکھنا فرض ہے. تو ہم جو روزہ رکھتے ہیں یہ ہم رات میں 3:30-4 بجے اٹھ کے ہم کچھ کھاتے ہیں اور ہم فجر کی اذان سے پہلے کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور ہم سارے دن بھوکے رہتے ہیں، اور پھر مغرب کی اذان پر ہم اپنا روزہ کھولتے ہیں. اور اس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہم نے ایک روزہ رکھا، اور ہمیں اسے 30 ڈیز تک ریپیٹ کرنا ہوتا ہے پورے ماہ رمضان کے مہینے، اور یہ کرنا ہم پر واجب ہے. تو جو ہم صبح کھاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سحری، جو ہم شام میں کھاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں افطاری. اور ہم سب کے لیے ماہ رمضان سحری افطاری کتنا ایک فن پیریڈ ہوتا ہے نا. ہم اپنی فیملی کے ساتھ سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے نا. لیکن بچوں، روزہ رکھنا صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے. روزہ رکھنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں سے دوری اختیار کرنی پڑتی ہے، تبھی ہمارا روزہ مکمل ہوتا ہے. ویسے تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور پھر باہر
बाजू में जाके कुछ खा लेते हैं और वो बोलते हैं हम भूल गए, हमने समोसा खा लिया, हम रोज़े से थे लेकिन हम भूल गए। ऐसा होता होगा फर्स्ट सेकेंड डे में भी, आपने भूल के कुछ पानी पी लिया या कुछ खा लिया तो आपको फ़ौरन उसे उगल देना है और निगलना नहीं है। और आप ये याद रखें कि अगर आप मम्मी डैडी से छुप के कुछ खा भी लेंगे ना तो अल्लाह आपको देख रहा है, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो बहुत खुलूस से की जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि बहुत लंबे लंबे सजदे करते हैं, लंबे लंबे रुकू करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छी किरत से नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन जो रोज़ा जो इबादत है ना, ये बहुत ही पुरखुलूस इबादत है। क्यों? क्योंकि हम ज़ाहिर में भी भूखे रहते हैं और हम बातिन में भी भूखे रहते हैं। हम पीछे जाके कुछ खा नहीं लेते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे बच्चे, मैं दूसरे बच्चों की बात कर रही हूँ जो ऐसे काम अंजाम देते हैं। तो अब हमने ये जान लिया कि रोज़े रखने की क्या शराइत है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोज़ा रखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो कि आकिल है और बालिग है उस पर रखना वाजिब है। लेकिन रोज़े का असल मकसद क्या है? रोज़े का असल मकसद ये है कि एक अमीर को एक गरीब की भूख का एहसास हो, उसमें जज्बा हमदर्दी पैदा हो। कुरान मजीद के सूरह बकरा की 183 आयत में इरशाद हुआ, ऐ ईमान वालों, रोज़े तुम पर इसी तरह फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले वाले लोगों पर इसे फ़र्ज़ कर दिया गया था ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। क्या आप सब जानते हैं कुरान मजीद में 14 यानी 14 बार रोज़े रखने का जिक्र यानी रोज़े का जो टर्म है ये यूज़ किया गया है। और फिर रोज़ा जो है ये हमारे खुलूस को बढ़ाता है, इसीलिए हम रोज़े रखते हैं और इससे हम दूसरी चीज़ों से भी परहेज़ करते हैं। क्या अब आप मुझे बताइए किड्स, अगर हम रोज़ा रखते हैं और हम दिन भर टीवी देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो क्या हमारे रोज़े कबूल होंगे? नहीं ना। तो हम ये सब अवॉइड करते हैं कि हम टीवी नहीं देखें और हम जो है तो म्यूज़िक नहीं करें, हम किसी की बुराई नहीं करें, क्योंकि हम तो रोज़े से हमारा रोज़ा गलत हो जाएगा। तो इससे हम कई और बुराइयों से भी महफूज होते हैं और बचते हैं। रोज़ा हमारे अंदर से हमें पाको ताहिर करता है। और फिर हम माह रमज़ान की पहली तारीख से लेके माह शव्वाल की पहली तारीख तक रोज़े रखते हैं और माह शव्वाल की फर्स्ट को हम ईद उल फित्र मनाते हैं ना, नए कपड़े पहनते हैं, उस दिन हम रोज़ा नहीं रखते, बिरयानी खाते हैं, सेवैयाँ खाते हैं, है ना, तो इसको हम कहते हैं ईद उल फित्र। मैं अपना सेगमेंट यहीं तमाम करूँगी। देखते हैं हमारे लिए सिस्टर सुकैना आज किस सूरे की तफसीर लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सूरह कौसर की तफसीर को डिस्कस करेंगे। सूरह कौसर में सिर्फ 3 आयत है, लेकिन ये सूरा हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूरा है। तो ये सूरा स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हिस्टोरिकल स्टोरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सूरा उस वक्त रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ था जब लड़कियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था और ज़िंदा मार दिया जाता था, और रसूलुल्लाह का उस वक्त कोई बेटा नहीं था। इसलिए रसूलुल्लाह की जो दुश्मन थे वो रसूलुल्लाह को चिढ़ाते थे कि वो अबतर है। अबतर का मतलब होता है वो इंसान जिसका कोई बेटा नहीं हो, यानी जिसकी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। और उस वक्त रसूलुल्लाह के दुश्मन रसूलुल्लाह को यही नाम से चिढ़ाया करते थे, और उस वक्त ये सूरा रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर। फर्स्ट आयत में अल्लाह फरमाता है कि हमने रसूल को कौसर अता किया है। कौसर का मतलब होता है नस्ल कसीर, यानी लंबी नस्ल जो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से शुरू होती है। सेकेंड आयत, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अल्लाह आयत में फरमाता है कि अल्लाह ने जब रसूलुल्लाह को इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है तो इसका शुक्र करे। और शुक्र किस तरह करने बोला है? नमाज पढ़ के और सैक्रिफाइस करके। वनहर का मतलब होता है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल। थर्ड आयत, इन्न शानिअका हुवल अबतर, कि बेशक रसूल अल्लाह के दुश्मन की जो नस्ल है वो ख़त्म होगी। तो इस सूरे से हमें 2 चीज़ों की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। एक रसूल अल्लाह के हाई स्टेटस का, यानी उनके मकाम का हमें इस सूरे से पता चलता है, और दूसरा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के स्टेटस का हमें पता चलता है। तो आइए देखते हैं सिस्टर फातिमा हमारे लिए कौन सी हदीस लेके आई है। आज की हमारी हदीस है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भरे पेट हमाम जाने से या फिर पेट भरे होकर उस वक्त नहाने से पेट में दर्द होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फटाफट उठते हैं, नाश्ता करते हैं, नहाने जाते हैं और फिर अपने स्कूल या ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपको कभी भी
पेट भरने के बाद आपको नहीं नहाना है, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, फिर हम कंप्लेन करते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है, जानते ही नहीं कि हम क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम जिनका ध्यान नहीं देते। तो कभी भी आप खाने के पहले जाएं नहाने और फिर आप आके अपने टेबल पर या दस्तरखान पर बैठें और फिर खाना पीना शुरू करें, तो इससे आपको पेट में दर्द नहीं होगा। हमेशा इस चीज़ को फॉलो करें। चलिए देखते हैं सिस्टर नीलम आज हमारे से कौन से इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाली हैं। सो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि हर बार आपको इंतज़ार रहता है संडे मदरसा प्रोग्राम में क्विज सेक्शन का, जिसके ज़रिए आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आपको रूबरू करवाएं इस हफ्ते के सवालात से, आइए आपको बताते हैं कि पिछले हफ्ते पूछे जाने वाले सवालों के सही जवाब क्या थे और रूबरू करवाते हैं विनर्स से। जनाबे मूसा का टाइटल क्या है? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या है? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल कलीमुल्लाह है। हमारा दूसरा सवाल था कलीमुल्लाह के क्या मायने हैं? कलीमुल्लाह के क्या मायने हैं? कलीमुल्लाह के मायने हैं अल्लाह से कलाम करने वाला। हमारा तीसरा सवाल, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम कौन से पहाड़ पर अल्लाह से मुनाजात किया करते थे? इसका जवाब है कोहे तूर। आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं विनर्स से। काजिम भोजानी अहमदाबाद, अजरा फातिमा पंजवानी मुंबई, जैनब सज्जाद हुसैन इंदौर, सैयदा अंबिया काजमा दरभंगा, सैयदा आसमा बतूल तेलंगाना। अब आइए आपको बताते हैं इस हफ्ते के क्विज के सवालात कौन से हैं। हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के अलकाब क्या है? हमारे छठे इमाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के अलकाब, इनके टाइटल्स क्या है? हमारा दूसरा सवाल, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? हमारा तीसरा सवाल, सादिक के क्या मायने हैं? सादिक के क्या मायने हैं? सो प्यारे बच्चों, आप इन सवालों के जवाबात को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। जवाबों के साथ आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका पोस्टल एड्रेस ज़रूर भेजिएगा। व्यूअर्स, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपके रिस्पॉन्सेज, आपकी राय हमारे लिए काफ़ी अहम है। आप इन्हें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। आप आपके रिस्पॉन्सेज को हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ टीम संडे मदरसा को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।